الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسولہم، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم ہم ضرور بھی ضرور تمہیں نکال دیں گے، من ارضنا اپنی زمین سے، او یا لتعودن ضرور بھی ضرور تم واپس آؤ گے، لوٹ آؤ گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، فاوحا تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن یقیناً ضرور ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین ظالموں کو، لنخرجنکم خا را جیم اس سے یہ مشتق ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں کا نام خارج کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا، خروج، اسی طرح اخراج، کئی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ من ارضنا، ارض مقدس اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو ارض اس کو کہتے ہیں زمین کو۔ لتعودن یہ عین واو دال اجوف واوی اسے آپ کہہ لیں، تو عین وا اور دال اس سے یہ مشتق ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، جیسے کہتے ہیں نا اپنی بات کا ذرا اعادہ کیجئے، یعنی اپنی بات کو لوٹائیے، مراد کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرائیے، دہرانا وہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے۔ ملتنا، ملت جو ہے یہ امت کو کہتے ہیں، جیسے ملت اسلامیہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اوحا یہ وحی سے ہے، لنہلکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہلاکت ہے، تو یہ اسی سے ہی ہے، لنہلکن۔ الظالمین ظالم، مظلوم وغیرہ، ظلم یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سارے الفاظ تقریباً تھوڑے سے کمی بیشی کے ساتھ اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کفار نے جب اپنی کثرت دیکھی اور یہ سمجھا، خیال کیا اور دیکھا کہ اہل ایمان بہت زیادہ کم ہیں، تو اپنے رسولوں کو یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ تمہارے پاس صرف دو ہی رستے ہیں، یا تو ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر کیا ہے کہ آپ اپنا مذہب جو ہے نیا اپنایا چھوڑ کر ہمارے والا جو دین ہے اس کو قبول کر لیں۔ او لتعودن فی ملتنا یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واپس آنا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، بازار جاتا ہے اور پھر واپس گھر آتا ہے، اس سے ہم یہی سمجھیں گے نا کہ وہ آدمی اپنے ہی گھر واپس آیا ہے، یعنی جس گھر سے وہ نکلا ہے کام کی غرض سے، کام مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے گھر ہی واپس آئے، تو اس پر ہم لفظ بولتے ہیں واپس آنا۔ اگر وہ وہاں سے آ کر کسی اور گھر میں چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ابھی تک گھر نہیں آیا، فلاں ابھی تک واپس نہیں آیا، اگرچہ وہ جس کام کی غرض سے گیا تھا وہ کام تو اس نے کر لیا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے گھر نہیں پہنچا، اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کوئی بھی پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب گئے ہیں اور ابھی واپس آئے نہیں۔ تو یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا وہ کیا ہے کہ کیا نعوذ باللہ انبیاء پہلے، نبوت سے پہلے کافروں کا جو مذہب ہے، ان کی جو ملت ہے، ان کا جو دین ہے، کیا اس پر ہوتے تھے؟ کیونکہ یہاں عین واو دال ہی استعمال ہوا نا، عود لوٹنا، ظاہری الفاظ سے تو یہی پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ کوئی سمجھ لے ایسے اور وہ کہے کہ انبیاء کرام پہلے انہی کے مذہب پر تھے،
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شروع سے ہی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شرک میں شروع سے ہی نہیں پڑتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا۔ جی، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کا یہ کہنا ان کے اپنے گمان کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، آپ نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ کس کی عبادت تھی؟ نعوذ باللہ بتوں کی عبادت تھی؟ نہیں، بتوں کی بات کرنی ہوتی آپ نے تو ان کے ساتھ ہی مل کر کرتے، کافروں کے ساتھ، لیکن آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت تک تو کافروں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اور کوئی دین تو ہے نہیں، ہمارے دین پر ہی وہ گامزن ہے۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا ہے، تو یہ دعوت چونکہ ان کے عمل کے یکسر خلاف تھی، اس لیے انہوں نے کیا سمجھا کہ اس کا مذہب پہلے ہمارے جیسا ہی تھا لیکن اب تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے جیسا تھا، یہ ان کا اپنا گمان ہے، جبکہ تھا نہیں۔ آپ اگر اسی وقت سے ان کو روکنا شروع کر دیتے تو پھر بھی وہ یہی سمجھتے کہ آپ کا اور ہمارا مذہب ایک نہیں ہے۔ گویا سادہ الفاظ میں یوں سمجھے کہ ان کا اپنا گمان تھا، وگرنہ یہ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوم کے دین پر ہی عمل پیرا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دو باتیں رکھیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیتے ہیں، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے اس کو قبول کر لیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ ہندوستان جو ہے وہاں ابھی بھی، یعنی تقسیم ملک کے بعد بھی، وہاں جو مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ مسلمان شاید ہندوستان میں رہتے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف ان کے احتجاجات یا مسلمانوں کے ہاں رکاوٹ بننا، ان کی مساجد مدارس وغیرہ کا پر پابندیاں لگانا، یہ ساری صورت کیوں ہے؟ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یا پھر ہمارا جو دین ہے ہندوازم اس کو آپ قبول کر لیں، یا پھر وہ اپنی زمین سے نکل جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یعنی آج بھی یہ صورتحال ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ آیت کریمہ میں ہے نا وقال الذین کفروا لرسولہم، تو رسول واحد ہوتا ہے اور رسول جمع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ رسولوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، صرف ایک رسول کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ بہت زیادہ۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ گھبرا گئے، گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا، اور اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس انہیں لے کر گئیں، سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے کہ یہ وہی فرشتہ ہے، وہی ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اس وقت سوال کیا کہ کیا مجھے میری قوم نکالے گی؟ کہا ہاں، ایسا ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آیت میں بھی ہے نا لرسولہم، زیادہ رسول ہیں مراد۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب ایسا ہوا تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی اقوام جو تھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اپنی جگہوں سے، اپنے وطنوں سے جلا وطن انہوں نے کیا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا۔ آیت کریمہ میں جو ہے کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا پورا ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی تو آپ نے کی، لیکن چند سالوں بعد ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام فاتحانہ مکہ میں داخل بھی ہوئے۔ اسی طرح جو آپ کو نکالنے والے ظالم مشرکین تھے وہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سر جھکائے کھڑے سزا کے منتظر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم کی منادی آپ نے فرمائی کہ آج کے دن آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ظالموں کا ظلم ہے یہ تھوڑی دیر ہوتا ہے بس، حقیقی طور پر انبیاء کرام اور حق والا جو راستہ ہوتا ہے وہی بلند و بالا ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالی عزت کے ساتھ ہمکنار فرماتا ہے۔ جی آگے دیکھیں اگلی آیت، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، واو کا مطلب اور، لَنُسْكِنَنَّكُمْ یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہیں آباد کریں گے، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو، خافا ڈر گیا، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا اور ڈر گیا، وعید میری وعید سے۔ لنسکننکم یہ سین کاف، کاف کتاب والی جو ہے، اور نون سکن، اس سے یہ مشتق ہے۔ سکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش۔ مدارس میں شاید آپ نے سنا ہو طلبہ اور طالبات کی جو رہائشیں ہوتی ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سکن۔ میں سکن سے بھی آیا ہوں، سکن کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی طرح جو کھانے والی جگہ اسے مطعم کہا جاتا ہے، یا اور اس طرح عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بیوی کا جو سکنا ہے وہ نان و نفقہ، سکنا اور سارا کچھ ہی خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہائش، سکن، ساکن، ٹھہرنے والا، رہنے والا، اس سے ہے۔ الارض یہ زمین کو کہتے ہیں، من بعدہم بعد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خافا یہ خوف سے ہے، خا واو فا اجوف واوی، خوف، کہتے ہیں نا آپ ہماری بات سے کیوں خائف ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ خوف کا مطلب ڈر جانا۔ مقامی، مقام جگہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے، نیچے لکھا ہوتا ہے بمقام۔ مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ۔ وخاف وعید، یہ وعید اصل میں وعیدی ہے، یعنی اصل عبارت کیا ہے؟ لمن خاف مقامی وخاف وعیدی۔ تو یہ خفت کے لیے آخر سے جو یا ہے، یا متکلم، وہ حذف کر دی گئی، لیکن ترجمے کے اندر وہ یا کا جو ترجمہ ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی بعض نے بریکٹ میں ترجمہ کیا ہوا میری وعید، میری بریکٹ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لفظ کے اندر ہی اس کا مطلب موجود ہے۔ یہ جو وعید کے آخر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، وعیدی، دال کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، تو یہ پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، کوئی حرف جر نہیں ہے جس وجہ سے یہ آ رہی ہے، بلکہ یہ وعیدی جو یا ختم کیا نا، اس کے عوض یہ حرکت یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گویا اس حرکت سے دیکھ کر اس کا ترجمہ ہم پورے لفظ کا یہ کریں گے، میری وعید، با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور یقیناً ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے ڈرا۔ جی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دیا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور اس سرزمین پر تمہیں آباد کریں گے۔ انبیاء کرام کے پیروکاروں کا آخر کار کفار کے علاقوں پر قابض ہونا، یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا غلبہ ہے۔ جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کی مثال لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مدت گزر گئی، پھر شام اور مصر وغیرہ پر
قبضہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دے دیا تھا، جیسا کہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 59 ایک کم 60 باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ایسے ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ساری فتوحات نہیں ہوئیں، لیکن آپ کے بعد فتوحات کئی علاقوں کی ہوئی، روم فتح ہوا اور کئی علاقے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیے گئے۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو غلبہ ہے یہ وہی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو یہ وعدہ ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بعض آیات کے اندر وارد ہوئی، جیسا کہ سورۃ النازعات میں بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے نا یہ ہر وقت انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاسْتَفْتَحُوا اور انہوں نے فتح طلب کی، فتح مانگی، وَخَابَ اور ناکام ہوا، کلو ہر، جبارن سخت سرکشی کرنے والا، عنید بہت ہٹ درم ضد کرنے والا۔ استفتحوا یہ باب فاتحہ سے ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو فتح، لیکن اسی کو جب ہم لے آئے باب استفعال میں، تو باب استفعال کا جو خاصہ ہے یہ آپ گرامر قواعد الصرف میں یہ قواعد پڑھیں گے یا پڑھ لیے ہیں کہ باب استفعال کا جو خاصہ ہے نا وہ کیا ہے، طلب ماخذ۔ ماخذ اس میں کیا ہے، فتح، فتح، تو اس کو طلب کیا جا رہا ہے، گویا فتح کو طلب کیا جا رہا ہے، فتح مانگی جا رہی ہے۔ استفعال کے اندر مانگنا یہ باب کا ہی خاصہ ہے، باب کے اندر آ جانا ہی اس کا ترجمہ ہے۔ باقی جو لفظ ہم لے کر آئے ہیں، جو ماخذ بنا ہے، جو مصدر ہے، اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو استفتحوا میں فاتحہ یہ مصدر ہے، ماخذ ہے، اس کو طلب کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا ہے، فتح، تو وہ فتح مانگی جا رہی ہے۔ خوابہ اس کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا، اردو میں استعمال ہوتا ہے فلاں خائب و خاسر ہو کر لوٹا۔ جبار یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فلاں آدمی بڑا جابر قسم کا ہے، بڑا ظالم اور بڑا جابر ہے، سخت سرکشی کرنے والا۔ عنید یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا یہ جو ہے نا بغض و عناد والا شخص ہے، اس کے دل میں بغض و عناد یہ بھرا ہوا ہے، ضد۔ استفتحوا اس کے مفسرین نے 4 معانی بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ جو فتح کا معنی ہے نا، فاتح، فتح، اس کا مطلب قرآن مجید میں ایک تو فتح و نصرت بھی آیا ہے اور دوسرا فیصلہ بھی آیا ہے۔ تو اس انداز سے پھر اگر ہم دیکھیں تو استفتحوا کے 4 معنی ہو جائیں گے۔ پہلا معنی کیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بے شمار آزمائشیں آنے پر اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک مطلب ہو گیا۔
استفتحوا کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اس کا فاعل کفار کو بنا لیا جائے، یعنی کافروں نے یہ طلب کی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ کافروں نے اپنے داتاؤں اور دستگیروں سے فتح و نصرت کا جو ہے وہ سوال کیا، لیکن وہ ناکام رہے. استفتحوا کا تیسرا مطلب کیا ہوگا کہ اگر فتح کا معنی ہم فیصلہ کر لیں، کیونکہ پہلے میں نے ذکر کیا قرآن مجید میں فتح کا جو معنی ہے وہ فتح و نصرت اور فیصلہ دونوں میں ہوا. تو جو فتح و نصرت والا ہے اس کے دو بیان ہو گئے. تیسرا قول کیا ہے کہ اگر اس کو ہم فیصلے کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والوں نے اللہ تعالی سے دعا کی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 99 190 ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر سرکش سخت عناد رکھنے والا ناکام اور نامراد ہو گیا. 3 مطلب ہو گئے. استفتحوا کا چوتھا مطلب کیا ہے کہ کفار نے اللہ تعالی سے فیصلے کی دعا کی. وہ پہلے جو 2 مطلب ہم نے بیان کیے ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے فتح و نصرت کے ساتھ، اور دوسرے جو 2 مطلب بیان کیے ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے فیصلے کے ساتھ. ہاں، چوتھا مطلب کیا ہے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ کفار نے اللہ تعالی سے فیصلے کی دعا کی، جیسا کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. تو یہ 4 معانی اور اس کے مطالب مفسرین نے بیان کیے ہیں. یہاں قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا ہے، لیکن ایک لفظ سے وہ ایک لفظ 4 معانی پر صادق آ رہا ہے، اور 4 معانی ہی درست ہیں. اس میں سے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. آگے فرمایا من ورائہ جہنم. من ورائہ اس کے پیچھے یا اس کے سامنے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں. جہنم جہنم ہے. وَيُسْقَى اور وہ پلایا جائے گا من ماء صدید پیپ والے پانی سے. اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے. وراء جو ہے نا اس کے کئی معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ پیچھے یا بعد، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 71 وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. یہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیچھے یا بعد والا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ غیر یعنی سوا، جیسا کہ مثال دیکھیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 7 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. علاوہ، سوا، غیر، متضاد، الٹ، یا کوئی بھی لفظ بول لیں وراء کا ترجمہ. تیسرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 79 80 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. جی 3 معانی اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 معانی درست ہو سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں. ایک پہلے والا، پیچھے والا، اور ایک آگے والا. کیسے؟ پیچھے یا بعد والا اگر ہم کریں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا کی ناکامی کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، اور اگر آگے والا کریں تو اس کا کیا ہے کہ آئندہ جہنم کے انتظار میں ہے. تو دونوں معنی اس کے مراد
ہو سکتے ہیں۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، صدید جو ہے پیپ کون سی ہے یہ وہ باریک سا بلکہ رقیق پانی جو زخم سے نکلتا ہے اسے صدید کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اہل جہنم کے جلنے سے ان کے جسموں سے جو پانی نکلے گا وہ پیپ، خون اور رطوبت وغیرہ یہ ان کا کیا ہوگا؟ پینا ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ عصارۃ اہل النار، عصار، عصیر، یہ کہتے ہیں کسی چیز کو جب نچوڑا جائے تو جو چیز نکلتی ہے، جیسے گنا ہے اس کا رس جو ہے نکالیں تو اس کو عصیر کہیں گے، اسی طرح کوئی اور چیز۔ تو عصارۃ اہل النار کا مطلب کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا پانی۔ تو وہی جو ہم نے بیان کیا کہ ان کا جسم جب جلے گا، گلے گا، اس میں سے جو عجیب قسم کا پانی نکلے گا وہ رطوبت ان کا کیا ہوگا؟ پینا ہوگا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، یہ پانی باقاعدہ طور پر ان کو پلایا جائے گا جہنمیوں کو، جیسا کہ اگلی آیت دیکھیں، يَتَجَرَّعُهُ، وہ مشکل سے گھونٹ گھونٹ اسے پیے گا، ولا اور نہ، یکاد قریب ہوگا، یسیغہ وہ اسے حلق سے اتار سکے، ویأتیہ اور اس کے پاس آئے گی، الموت موت، من کل مکان ہر جگہ سے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ بمیت ہرگز مرنے والا، ومن ورائہ اور اس کے پیچھے، عذاب ایک عذاب ہے، غلیظ بہت سخت، یتجرعہ تجرع یتجرع، یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل کا خاصہ قواعد الصرف میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ اس کے اندر تکلف ہوتا ہے، کسی چیز کو تکلف کے ساتھ یعنی بڑی مشکل کے ساتھ کرنا۔ تو یہ بعض لفظی ترجمہ کرنے والے جو احباب ہیں انہوں نے مشکل سے، یہ جو تکلف والا ترجمہ ہے یہ انہوں نے بریکٹ میں کیا ہے، بریکٹ کی بجائے ان کو کھلا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ کا ہی اصل معنی اور مفہوم ہے کہ وہ اسے یتجرع کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ مراد یہی ہے، وہی پانی، وہی مائع صدید، اس قدر وہ کڑوا، بد ذائقہ، بدبودار اور نہایت گرم ہوگا کہ قریب نہیں ہے کہ آدمی اسے گلے سے نیچے اتار سکے، مگر پیاس کا عذاب اسے پینے پر مجبور کرے گا۔ اس طرح اندر جائے گا پانی اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 15 اس میں جنت کی نہروں کا ذکر ہے نا، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، ایسا گرم پانی انہیں پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم جو ان کی انتڑیوں کو خوب کاٹ دے گا، اچھے طریقے کے ساتھ کاٹ دے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور ہر جگہ سے اسے موت آتی دکھائی دے گی۔ جیسے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کو جب پریشانی ہو یا سخت تکلیف اسے ہو رہی ہو تو اسے موت یاد آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ جائے تو فوری طور پہ آدمی کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ ابھی فرشتہ آیا، ابھی میری جان نکلی، ابھی ایسا ہوا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہوگی، جہنم کا عذاب وہ ہم سوچ نہیں سکتے کس طرح کا ہوگا۔ جتنا بیان کر دیا گیا چلیں وہ تو ہم بیان کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں، لیکن لیس الخبر کالمعاینہ کالمشاہدہ، عربی کا مقولہ ہے کہ سنی سنائی بات اور ہوتی ہے
اور اس کو حقیقی طور پر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لینا یہ اور ہوتا ہے۔ سن تو ہم نے لیا ہے، قرآن مجید میں پڑھ بھی لیا ہے کیسا ہوگا، لیکن جب اس صورتحال کو دیکھا جائے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کا اور کتنا سخت عذاب ہے۔ تو ہلکا سا عذاب لے کر ہی آدمی فوری طور پہ اپنی موت کو دیکھا کہ کہاں سے موت آئے گی، لیکن موت کو تو پہلے سے ذبح کر دیا جائے گا، جیسا کہ وہ آتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، تو منادی کرنے والا آواز دے گا کہ یا اہل الجنہ، جنت والوں کو مخاطب کرے گا، خلود، ہمیشہ ہی اب یہاں رہنا ہے، موت نہیں آنے والی۔ اور اس طرح جہنمیوں کے لیے بھی اعلان کر دے گا کہ اب اس کے اندر ہمیشہ ہی رہنا ہے، موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ گویا اس کے بعد کسی کو موت تو آ نہیں سکتی۔ اسی آیت میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہے نا کہ موت ہر جگہ سے آئے تو گی، لیکن وما ہوا بمیت، یہ جو با ہے نا، یہ نفی تاکید کے لیے با ہوتی ہے۔ ہرگز اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہرگز وہ مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موت کو تو قتل کر دیا گیا، اس کو تو ذبح کر دیا گیا، اب کسی بھی طرف سے موت آنے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یعنی اس کے بعد مزید سخت عذاب بھی ہے۔ وہ عذاب کیسا ہوگا، اس کی مختلف صورتیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، جن میں سے بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے ذکر کر دی ہیں، جیسا کہ سورۃ الدخان آیت نمبر 43 ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح اسے پکڑو، پھر اسے بڑکتی آگ کے درمیان دھکیل کر لے جاؤ، پھر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر ڈالو، چکھ، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست اور بہت باعزت تھا۔ جہنم کے اندر عذاب اس کی شدت کس قدر ہے، دنیا میں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ گویا جہنم کی جو آگ کا عذاب ہے یا اس کی آگ کی جو کیفیت ہے، دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ جو ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے کبھی بھی نہیں آدمی ڈال سکتا، اس کے قریب بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کیسا ہوگا اس کا اندازہ بھی ہم صحیح طور پہ نہ کر پائیں گے، لیکن صحیح مسلم حدیث نمبر 364 دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جناب نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه کما یغلی المرجل کما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ آپ فرماتے ہیں اہل نار جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے ہوں گے، ان دونوں سے اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ بھی کسی کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربهم اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم ان کے اعمال کرماد
اس راکھ کی طرح ہے، اشتدت کہ بہت سخت چلی، بھی اس پر، الریح ہوا، فی یوم عاصف آندھی والی رات، بلکہ آندھی والے دن، یوم کا مطلب دن، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت پائیں گے، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی چیز پر بھی، ذالک یہ، هو الضلال یہی گمراہی ہے، البعید دور کی۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں بہت سخت ہوا چلی، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ کارآمد میں کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کما حقہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کاف الگ ہے اور رماد یہ الگ ہے، رماد راک کو کہتے ہیں۔ اشتدت شدید، سخت، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا شدت پسند، متشدد وغیرہ۔ الریح ہوا کو کہتے ہیں، ریح المسک، یا اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ عاصف، عاصف جو ہے نا یہ عاصفہ یا عاصفو سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، جیسے عاصف مأکول، اس کا مطلب کیا جاتا ہے ریزہ شدہ بھس جو بچ جاتا ہے آخر میں۔ لا یقدرون، یقدرون قاف دال لا، قدرت اس سے ہے یہ، قدرت پانا۔ کسبو اس کا مطلب کمانا، جیسے کہتے ہیں نا کسب حلال، حلال کی روزی۔ الضلال ضلالت گمراہی استعمال ہوتا ہے۔ البعید بعید بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں دور کے لیے۔ مثل الذین کفروا بربہم، یہاں سے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ کئی کافر، چلیں کافر ہی ہیں لیکن کم از کم دنیا میں بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات وہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ جو سارا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس طرح کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے طرح طرح کے سخت عذاب ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے کھانے پینے ہوں گے، تو دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، لوگوں کو سڑکیں بنوا کر دی ہیں، خدمت کی ہے، تو اس کا ان کو کیا دیا جائے گا، اس کا کیا صلہ ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دے گا، جیسا کہ سورہ احقاف آیت نمبر 20 ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے۔ دنیا میں اجر کیسے ملتا ہے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے اندر برکت ڈال دی، مزید ان کو اس کام کی ہمت دے دی، کہ کئی کام اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی لے لیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آج کل تو جدید دور ہے، قرآن مجید کی فلاں آیت کہاں آتی ہے، فوری طور پہ آپ چند الفاظ لکھتے ہیں، اس طرح کے سافٹ ویئر آگے ہیں، چند الفاظ لکھیں تو ساری آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے یوں نہیں تھا، یعنی قریب دوری کی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے۔ تو ایک کتاب آئی تھی قرآن مجید پر، المعجم المفہرس للفاظ قرآن الکریم، اس طرح کر کے اس کا نام تھا، شاید 6-7 جلدوں میں وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، بعض لائبریریوں سے آپ کو مل بھی جائے گی۔ وہ کتاب لکھنے والا کون تھا؟ بڑا زبردست اس کے اندر کام کیا گیا ہے کہ آپ بڑی جلدی اور بغیر کسی دقت اور مشقت کے کوئی بھی آیت کریمہ تلاش کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس جگہ ہے۔ اس طرح پھر اس کے بعد المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف، اس نام سے ایک اور کتاب بھی آئی، اس کے اندر احادیث کو کیسے تلاش کیا جائے، یعنی حدیث کا ایک لفظ آپ کو یاد ہے
تو یہ کس کتاب کے اندر آتی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر، حدیث نمبر، جلد نمبر کیا ہے، تو یہ اس نے کام کیا تھا۔ اب وہ کام کرنے والا کون تھا؟ آپ حیران ہوں گے، کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ کام کرنے والا ایک انگریز تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لے لیا، بھلے اس کو اس کا اجر ثواب وغیرہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ کافر تھا، لیکن ہمیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ہمارے جو پرانے علماء ہیں، بلکہ ہمارے ابھی بھی جو بڑے اساتذہ ہیں، جب یہ موبائل وغیرہ کا اتنا دور نہیں تھا تو انہی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ تو کافر سے بھی اللہ کام لے سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس نے قرآن مجید کا اتنا اچھا کام کیا، حدیث تلاش کرنے کا بڑا زبردست مجموعہ تیار کیا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ عاصف۔ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے آیت کا؟ کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال بیکار ہونے کی مثال اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ کیسے؟ ایک تند اور تیز ہوا والے دن میں کسی راکھ پر بہت سخت ہوا چلے تو وہ ہوا راکھ کو کس قدر ادھر ادھر اڑا لے گی، ایک ذرہ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑے گی۔ تو ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے کہ جو پڑی ہو اور دن میں سخت تیز ہوا چلے، تند تیز ہوا جب چلے گی تو وہ راکھ کا کیا بچے گا؟ ذرہ ذرہ سارے کا سارا بکھر جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا۔ جی آگے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، الم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، ان کہ اللہ تعالی نے خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، ویأتی اور وہ لے آئے، بخلق جدید ایک نئی مخلوق۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ علم میں آ حمزہ جو ہے، کافی مرتبہ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حمزہ استفہام والا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، ایک ہوتا ہے آ ایک ہوتا ہے حل، ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا۔ تارا آپ نے دیکھا، جی خلقہ یہ کافی مرتبہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، پیدا کیا، خلقہ، جعل، افطر، انشأ، یہ سب کا مطلب تقریباً قریب قریبی ہے، پیدا کیا۔ جی یشاء مشیت اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو شاء یشاء چاہنا۔ جدید یہ نئی چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا فلاں آدمی بہت جدت پسند ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اس صحیح اندازے کے مطابق جس کے مطابق اسے ہونا چاہیے تھا، اور جو اپنے خالق کی کمال قدرت پر دلالت بھی کرتا ہے۔ میری بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی نقص کوئی بھی نہیں نکال سکتا، نہ کوئی ایسی صورت پیش کر سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو۔ مثال کے طور پہ انسان کا جو چہرہ یہی دیکھ لیں، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، جہاں ناک ہونا چاہیے تھا بالکل وہاں ہی ہے، جہاں کان ہونے چاہیے تھے بالکل وہاں ہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کھانے والا اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا منہ کا، اگر یہی منہ کسی اور جگہ لگا ہوتا تو انسان کو کتنی دقت ہوتی۔ اسی طرح باقی انسان کے اعضاء ہیں۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اگر غور کرے تو اسے یہ سمجھ آئے گی کہ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے۔ آج کل یہ جدید دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، موبائل میں جو کیمرہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 12 پکسلز کا ہوگا، جبکہ انسان کی آنکھیں یہ 12 پکسلز کا جو کیمرہ موبائل کے اندر فٹ ہے تقریباً اس دور کی پیداوار ہے، اس صدی کی،
اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اس آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ انسان کی جو دو آنکھیں ہیں، یہ سائنس کی جو تحقیق ہے اس اعتبار سے بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں یا حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ سائنس نے جو تحقیق کی وہ کیا ہے، 576 میگا پکسلز کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرہ انسان کی آنکھوں میں فٹ کیا ہوا ہے، اور اتنی صدیاں پہلے کی یہ بات ہے، ہزاروں صدیاں پہلے کی بات ہے۔ اس طرح انسان اپنا دماغ دیکھ لے، موبائل کی میموری دیکھ لے، کتنی تصویریں اس کے اندر سیو ہو جاتی ہیں، اور یہ اس دور کی پیداوار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس انسان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی کہ وہ یہ چیز بنائے۔ دماغ کی پھر بھی کیفیت کیا ہے؟ سائنس کی تحقیق کے مطابق 1,07,00,000 رنگ اور دیگر چیزوں کی انسان کا دماغ بیک وقت شناخت کر سکتا ہے، اور اپنے دماغ کے اندر یہ محفوظ رکھ سکتا ہے کہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں نکالا جا سکتا، خواہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے۔ جی آگے ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ ویأتی بخلق جدید کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی دفعہ ختم کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے بھی تمہیں پیدا کر لے، یعنی یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وما، اور نہیں، ذالک یہ علی اللہ، اللہ پر بعزیز، ہرگز مشکل، اور اللہ تعالیٰ پر یہ ہرگز بھی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایسے کروڑوں عالم فوراً بنائے اور اسی وقت ختم کر دے، اس کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَبَرَزُوا، اور وہ پیش ہوں گے، للہ اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، جمیعاً سب کے سب، فقال تو کہیں گے، الضعفاء کمزور، للذین ان سے جو استکبروا انہوں نے تکبر کیا تھا، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تابعاً تابع، فہل تو کیا انتم تم مغنون کام آنے والے ہو، عنا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیئن کچھ بھی، قالو وہ کہیں گے، لو اگر، ہدان اللہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم یقیناً ہم تمہیں ہدایت دیتے، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا خواہ ہم بے صبری کریں، ام یا صبرنا صبر کریں، ما نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ۔ بارزو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، جیسے گرامر میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز ظاہر ایک ہی ہوتا ہے، مستتر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ اچھا، الضعفاء کمزور لوگ، ضعیف سے ہے یہ، استکبروا تکبر کیا، تابعاً یہ تابعون کی جمع ہے، جیسے خادم کی جمع خدمون آتی ہے نا، اس طرح تابعون کی جمع تابعون آتی ہے۔ اجزعنا جزا فضا کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، مصیبت کے وقت رونا پیٹنا، اس سے ہے یہ۔ صبرنا صبر کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس دنیا میں چھپنے کی تمام جگہیں ختم ہو جائیں گی، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی گہرائیاں اور سطح زمین پر ادھر ادھر بھاگنے کی ساری جگہیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین روٹی کی طرح بالکل صاف اور چٹیل ہو جائے گی، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ دنیا میں طاقتور، چودھری، مرشد،
پیر فقیر اور جتنے بڑے اپنے آپ کو لوگ سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ جو مرید ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نچلے طبقہ کے، یہ ان سے کیا کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، جو تم نے کہا ہم مان لیتے تھے۔ یہی آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80 سے زائد آپ لگا لیں، 90% لگا لیں یا 95% لگا لیں، لوگوں کا دین کے معاملات میں کیا نظریہ ہوتا ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا بس یہی ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا تو اس کا ذمہ مولوی صاحب پر ہی ہے۔ دیکھیں دنیاوی معاملات میں ایک ایک چیز کی چھان پھٹک کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان ہوگا، لاس ہوگا، یہ کر لیں وہ رہنے دیں، لیکن دین کے معاملات میں سارے کا سارا انحصار مولوی صاحب پر ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے، ادھر کل قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ ہم نے تو تم پر اعتبار کیا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، ہمیں کچھ بچا سکو گے اللہ کے عذاب سے؟ اچھا یہ جو من شیء کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں سارا عذاب نہیں تو کچھ عذاب کا کچھ حصہ ہی ہم سے ہلکا کروا دو، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سورۃ الدہر میں آیت نمبر 3 اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ نہ شکرہ بن جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، انسان کو سارا کچھ بتایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، پھر بھی وہ کسی کے پیچھے چل پڑے، شیطان کی بات مانتا رہے، یا شیطان والے جو لوگ ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے لگ پڑے، تو یہ اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ ان کی بات مانو، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی الٹا عذاب کے اندر ہی ہوں گے۔ یقین کریں بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے، قرآن مجید کی واضح آیت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس حدیث کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا ہمارے فلاں امام صاحب زیادہ سمجھتے تھے، ہم تو انہی کی بات مانیں۔ کیوں؟ ہم مقلد ہیں، ہم نے فلاں صاحب کی تقلید اپنے اوپر واجب کر لی ہوئی ہے، ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اور اسی پر آگے پھر کئی شعراء کے شعر بھی موجود ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مرشد ہونا چاہیے، بس اس کے پیچھے چل پڑیں، مرشد کے بغیر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک مرشد بنا لیں جو دین کے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے اردو کا ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بڑوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں، تو جو عالم ہوتے ہیں نا، اگر اس سے غلطی ہو تو وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، لہذا کسی عالم کے پیچھے پڑ جانا، اس کے پیچھے لگ جانا کہ اس نے جو بات کہہ دی بس ٹھیک ہے میں نے یہی مان لینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا احترام اپنی جگہ، آپ قدر کریں ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی توقیر کریں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم آدمی اپنی عقل کا بھی تو استعمال کرے نا، کہ وہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، قرآن میں تو آیت ایسے ہے، مولانا صاحب کی بات ایسے ہے، ان کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس وقت اس طرح کے لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر شریک ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے سے صرف یہی کہہ پائیں گے کہ یہاں